أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. صدق الله العظيم. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے. پچھلی آیات کریمہ کے اندر اللہ نے ذکر کیا کہ جب جادوگر تمام کے تمام ایمان لے آئیں تو فرعون بوکھلا گیا اور یوں کہنے لگا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں تمہارے ہاتھوں کو اور تمہارے پاؤں کو سمت مخالف سے کٹوا دوں گا اور سب کو سولی پر لٹکا دوں گا. بغیر میری اجازت کے تم ایمان کے اندر داخل ہو گئے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں یہ کہا سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، ہم ان کے لڑکوں کو قتل کر ڈالیں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے. بجائے اس کے کہ وہ ایمان لے آتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی مان لیتا، لیکن اس نے اس کے برعکس کیا، مخالفت شروع کر دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ڈرانا شروع کر دیا. وہ لوگ ڈری نہیں اور انہوں نے یوں کہا اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، جو تجھے کرنا ہے وہ کر گزریے، ہمیں تو اپنے رب کے پاس جانا ہے. تیرا بس صرف اور صرف ہماری اسی دنیاوی زندگی کے اوپر چل سکتا ہے، اس کے بعد تیرا کوئی ہمارے اوپر زور نہیں ہوگا. لیکن فطری بات کہ جب کسی کو ڈرایا جاتا ہے، دھمکی دی جاتی ہے، سزا ذکر کی جاتی ہے، تو طبعی طور پر اس کو احساس ہوتا ہے. جب فرعون نے یہ کہا سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، ہم ان کے لڑکوں کو قتل کر ڈالیں گے، عورتوں کو ہم زندہ رکھیں گے، باندیاں بنا لیں گے، تو قوم کے اندر مایوسی اور حسرت کا آنا یقینی تھا. انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ واقعتاً فرعون ہمارے ساتھ ایسا کر سکتا ہے، مایوس ہو گئے. اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بھی فرعون نے یہی قانون لاگو کر دیا تھا جو سورہ بقرہ کے اندر اللہ ذکر کر کے آئے
کہ جب اس کے نجومیوں نے اور کاہنوں نے یہ اطلاع دے دی تھی کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرے ملک کو ختم کر دے گا، تو اس نے اسی وقت کے اندر قانون نافذ کر دیا تھا کہ جو بھی بنی اسرائیل کے اندر لڑکا پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے، جو لڑکی ہو اس کو چھوڑ دیا جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ اس کے قانون کے باوجود، ہزارہ لڑکوں کو قتل کرنے کے باوجود، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا، نبی بنا دیا، ان کے سامنے آ گئے۔ اب اس نے پھر دوسری مرتبہ یہی سزا اور یہی قانون بنا دیا، تو بنی اسرائیل بھگتے ہوئے تھے، غمگین ہو گئے، ملول ہو گئے، مایوس ہو گئے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی قوم کی حالت کو دیکھ کر کے ایسے ہی ہوئے۔ تو اس وقت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے دو باتیں کہیں۔ یہ دو باتیں جو قیامت تک ہمارے لیے بھی فائدے کی ہیں اور ہمارے لیے کامیابی کی ضمانت ہے۔ آپ نے قوم سے یہ کہا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ استعینوا باللہ واصبروا، پہلا کام تو یہ کرو تم اللہ سے مدد طلب کرو، اس لیے کہ اللہ کے مقابلے کے اندر کوئی آ جائے ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ آج اگر فرعون انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کر رہا ہے اور اپنی حکمرانی کے اندر یہ قانون بنا رہا ہے کہ مردوں کو، لڑکوں کو قتل کر دیا جائے گا، آپ اللہ سے مدد مانگیے، اللہ کی طرف لو لگائیے۔ اور دوسرا ہے وَاصْبِرُوا، اور صبر کیجیے۔ دونوں چیزیں بیان کی ہیں کہ اللہ سے مدد بھی مانگیے گا اور اس کے ساتھ میں صبر بھی کیجیے گا۔ یہ دو نسخے ایسے ہیں کہ جس نے اس کے اوپر عمل کر لیا، مایوسی اس کے پاس کبھی نہیں آ سکتی ہے، ناکامی اس کے پاس میں نہیں آ سکتی ہے۔ بس یہ ہے کہ ہمارا یقین اور بھروسہ اور اعتماد اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ یقیناً یہی ہوگا۔ ایسے اللہ نے ایک جگہ فرمایا استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو۔ ایک جگہ کہا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرو۔ صبر کہا جاتا ہے خلاف طبع بات کے اوپر اپنا قبضہ کر لینا۔ آپ کی طبیعت کچھ کر رہی ہے، اس کے خلاف واقع ہو گیا، آپ کی طبیعت کے اندر جنون آ رہا ہے، جوش آ رہا ہے، آپ اس پر قابو کر لیں تو یہ صبر ہے۔ یہ وجہ ہے کہ جب کوئی غم کا ماحول ہوتا ہے، کوئی تکلیف دہ بات ہوتی ہے، خلاف طبع ہوتی ہے، اگر کوئی اس کے اوپر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اجر عطا فرماتے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا انما یوفی الصابرون بغیر حساب، تمام لوگوں کو میدان محشر کے اندر اللہ رب العزت ان کے اعمال کے مطابق جزا دیں گے، بدلہ دیں گے۔ نماز پڑھی اس کا بدلہ مل جائے گا، روزہ رکھا اس کا بدلہ مل جائے گا، آپ نے حج کیا اس کا بدلہ مل جائے گا۔ لیکن جن لوگوں نے صبر کیا ہوگا، جب ملائکہ یہ پوچھیں گے اللہ رب العزت سے کہ اس صبر کا بدلہ کتنا دیا جائے، تو اس وقت کے اندر یہ کہا جائے گا تم رہنے دو۔ یوفی الصابرون بغیر حساب، بغیر حساب و کتاب کے بے انتہا ان کو اجر دیا جائے گا۔ یعنی صبر اتنی عظیم ترین نعمت ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حضرت امام ابو داود السجستانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن کے اندر ذکر کیا کہ
کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صبر جیسی عظیم نعمت کسی کو ایسی نہیں ملی جیسے صبر کی ہے، یعنی سب سے بڑی اور عظیم نعمت ہے صبر، جس کو مل جائے اسی صبر کے ذریعے سے بڑے بڑے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کی کہ دیکھو صبر کرو، فرعون کی طرف سے اگر تمہارے اوپر سختی ہو، زیادتی ہو، ظلم ہو تو تم صبر کرنا، جتنی تمہاری طاقت ہے اس سے پیچھے نہ ہٹ جانا اور اللہ سے مدد مانگنا۔ یہ دو نسخے ایسے ہیں کہ آج یہ امت بھی اگر اس کے اوپر عمل کر لے تو دنیا کی کوئی طاقت ہے کہ مسلمانوں کو کامیابی سے نہیں روک سکتی ہے۔ اس لیے کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے رب سے مدد طلب کریں، اپنے رب سے مانگیں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہر رکعت کے اندر پڑھتے ہیں اور اس کے اندر کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ہم کتنے پیارے لہجے کے اندر جو اللہ نے ہمیں تلقین کیے پڑھتے ہیں، لیکن چونکہ معنی پتہ نہیں ہے، مطلب پتہ نہیں ہے، ترجمہ پتہ نہیں ہے، ایسی پڑھ کے چلے جاتے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ لیکن اگر آپ کو معلوم ہوا کہ ہم اپنے رب سے کیا کہہ رہے ہیں، جب دل سے وہ نکلتی ہے تو یقینی طور پر اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ تو اللہ سے مدد صرف زبان سے نہ ہو۔ آج ہم زبان سے تو بہت کچھ کہتے ہیں لیکن دل اس سے خالی ہوتا ہے، اور اللہ کا معاملہ جو ہوتا ہے وہ قلب سے ہوا کرتا ہے۔ زبان سے تو ہم آپ کو سمجھا دیں گے، آپ کو سمجھا دیں گے، لیکن قلب کا معاملہ ہے جو اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ سے مدد مانگو اس یقین کے ساتھ میں کہ میرا رب میری مدد ضرور فرمائے گا۔ جب اللہ کو پکارا جاتا ہے تو یقینی طور پر اللہ رب العزت اس کو سنتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، آگے واقعے کے اندر بھی آئے گا کہ جب فرعون نے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کا پیچھا کیا، آگے دریائے نیل آ گیا، پیچھے فرعونیوں کا لشکر ہے، تو اس وقت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوں کہا تھا ان معی ربی سیہدین، گھبراؤ نہیں۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ آگے سمندر ہے اور پیچھے دشمن ہے، ہم دو کے بیچ میں پھنس گئے، اب ہم ختم ہو جائیں گے، میرا رب میرے ساتھ میں ہے، وہی راستہ دے گا۔ چنانچہ راستہ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے ہوئے دشمنان اسلام پہنچتے ہیں اور آپ چھپے ہوئے ہیں، ایسی جگہ پر ہیں کہ اگر وہ نیچے کو دیکھ لیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غار کے اندر دیکھ سکتے تھے، لیکن اس وقت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر سے کہتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرائیے نہیں، ہمارا رب ہمارے ساتھ میں ہے۔ چنانچہ ایسے موقع پر جب دل سے پکارا جاتا ہے تو اللہ کی مدد یقینی طور پر آتی ہے۔ آج یہ امت بھی مایوسی کا شکار ہے۔ آج ہم ظاہری مادی والی نظروں سے دیکھتے ہیں، چہار جانب دیکھتے ہیں تو ہماری مخالفتیں ہوتی نظر آئیں گی، ہمارے خلاف سازشیں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، ہمارے خلاف پروپیگنڈے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن اگر ہم اپنا تمام دھیان، اپنی تمام توجہ، اپنی تمام کی تمام طاقت صرف کریں اللہ کی مدد کو طلب کرنے پر، تو کوئی آپ کا بال بھی باکا نہیں کر سکتا ہے، کوئی آپ کی مخالفت نہیں کر سکتا ہے، کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ یہ دو نسخے ہیں کہ اس وقت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے یہ کہہ رہے ہیں استعینوا باللہ واصبروا،
اللہ سے مدد طلب کرو، اللہ کی طرف دھیان لگاؤ، وَاصْبِرُوا اور صبر کرو۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہنا تسلی اور دلاسا کے لیے نہیں تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہنا اپنی قوم کو جھوٹے دلاسا دینا نہیں تھا، یقینی طور پر بتانا تھا، اور اس کا نتیجہ تھا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادی، یہ ملک اللہ کا ہے، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے عنایت کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت جس کو پسند کرتے ہیں اس کو اس دنیا کی حکمرانی اور سلطنت دے دیتے ہیں، لیکن والعاقبۃ للمتقین، جو ڈرنے والے ہوتے ہیں، جو خوف کھانے والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے نیکوکار بندے ہوتے ہیں، انجام انہی کے لیے ہوتا ہے، وقتی طور پر چاہے ظالم حکمراں بن جائے لیکن نتیجے کے طور پر وہ بیکار ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ مایوس نہ ہو، آپ گھبرائیں نہیں، اللہ کی طرف لو لگا کے رکھیے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ میں آئے گی۔ اسی لیے حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء سلاح المومن، مومن کا ہتھیار جو ہے وہ دعا ہے، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانا ہے۔ آج ہم ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے، اگر ہم ہاتھ پھیلائیں گے تو دنیاوی چیزوں کو مانگنے کے لیے۔ آپ دیکھ لیجئے جب آپ کا برابر والا یا خود آپ اگر دعا مانگ رہے ہیں تو یا تو یوں کہیں گے کاروبار میں ترقی دے دے، یا یہ کہیں گے 56 کروڑ کی آدھی مجھے دے دے۔ دنیا ہی کی چیزیں ہم دعاؤں کے اندر مانگیں گے، کبھی اللہ کی مدد نہیں مانگتے ہیں۔ اللہ سے یوں نہیں کہتے ہیں اللہ تو ہمارا حامی ہو جا، ہمارا ناصر ہو رہا، ہمارا مددگار ہو جا، کوئی ہمارا نہیں ہے رب، تو ہمارا ہو جا۔ ہم ایسا نہیں کہتے ہیں، دعا مانگتے ہیں تو دعا کے اندر صرف دنیاوی چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ اول تو دعا مانگنے کا ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، امام صاحب نے اگر تھوڑی دعا لمبی کر دی تو برابر میں کہے گا میرے گراہک تو کھڑے ہوئے ہیں، انہیں دعا کی لمبی سوچ رہی ہے۔ کوئی کہے گا مجھے دودھ لینے کے لیے جانا ہے، وہاں ختم ہو جائے گا، انہوں نے دعا۔ تو ہمارا دھیان تو کبھی دودھیا کی دکان کے اوپر ہے، کبھی پرچون کی دکان پر ہے، کبھی اپنے ٹھیلے پر ہے، کبھی کسی چیز پر ہے۔ رب کی طرف کہاں ہے ہمارا دھیان؟ ہم کیسے مانگتے ہیں؟ آپ دیکھیے دنیا کے اندر بھی اگر ہم کسی سے جا کر کے کوئی چیز مانگے تو ادھر کو دیکھ رہے ہوں اور اس سے مانگ رہے ہوں تو وہ کیا کہے گا؟ آگے چل بعد میں آنا، تجھے مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا، لینے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا ہے۔ تو جب دنیا میں یہ حال ہے تو رب کریم کو دیکھیے کہ ہم اللہ کی طرف ہاتھ تو پھیلا رہے ہیں لیکن ہمارا دل لگا ہوا اپنے کام کے اندر ہے، باہر جانے کے اندر ہے، یا امام کی تاخیر دعا کے اوپر ہے، تو رب کیسے ہماری مدد فرمائے گا؟ رب ہمارے لیے کیسے حامی ہو جائے گا، ناصر ہو جائے گا؟ اس لیے اللہ سے مدد مانگنی ہے تو مدد مانگنے کے طریقے پر مانگیے، اللہ کے سامنے روئیے، گڑ گڑائیے۔ حدیث کے اندر ہے ابکو فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَتَبَاكُوا، جب اللہ سے مانگو تو رو، اللہ سے مانگو تو گڑ گڑاؤ، اور اگر اتنا نہیں ہو سکتا ہے تو کم سے کم رونے کی شکل بنا لو، چونکہ اللہ رب العزت تو شکل کو بھی حقیقت سمجھ کر کے قبول کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے چہرے کے اوپر کبھی رونا نہیں آتا ہے، کبھی ہمارے چہرے کے اوپر رونے کی شکل نہیں ہوتی ہے، تبھی تو ہمارے ساتھ میں مدد اللہ کی نہیں آ رہی ہے۔ اگر ہم مدد مانگنا چاہیں، اللہ کی مدد طلب کرنا چاہیں تو پہلے اپنے آپ کو مستحق ہو کر کے اللہ کے سامنے دکھلانا ہوگا کہ اللہ ہم تیری مدد کے محتاج ہیں، تیرے مدد کے لائق ہیں، پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ اور پھر اگر دنیا والے آپ کے اوپر ظلم و زیادتی کر رہے ہیں تو آپ فرعون کا واقعہ پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، معلوم ہو جائے گا کہ دنیا کی سپر پاور طاقت فرعون ہے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے، لیکن جب اس کے مقابلے کے اندر نحیف، ناتواں، کمزور لوگوں نے اللہ سے مدد مانگی تو پھر کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو تمغہ بھی سنا رہے ہیں ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادی، پھر اللہ کی یہ زمین ہے، اللہ کا یہ ملک ہے، اللہ اپنے بندوں میں سے
جس کو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں۔ لیکن بنی اسرائیل کے اوپر جتنے اللہ نے احسانات فرمائے ہیں اتنی ہی یہ کجروی نکلی ہے۔ آپ نے پہلے پارے کے اندر سورہ بقرہ کے اندر تفصیل سے بھی سنا ہوگا کتنے انعامات اللہ نے بنی اسرائیل پر کیے، لیکن ان کی نافرمانیاں حد سے بڑھی ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں، تلقین کر رہے ہیں کہ اللہ کا ملک ہے، دے دیں گے، تمہیں دے دیں گے۔ آج فرعون کے پاس میں ہے، کل تم اس کے مالک بن جاؤ گے، صبر کرو۔ تو یہ ناہنجار قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جواب کے اندر یوں کہتی ہے، اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا۔ جب تک آپ دنیا میں نہیں آئے تھے تب بھی ہمارے ساتھ میں فرعون نے یہ سزا کا معاملہ کیا تھا کہ ہمارے بچوں کو قتل کر دیا گیا تھا، اور آپ آ گئے تو آنے کے بعد بھی اس نے پھر دوبارہ قانون بنا دیا ہے کہ پھر ہمارے بچوں کو قتل کیا جائے گا۔ پہلے تو ہمیں تسلی اتنی تھی کہ پیغمبر آئے گا تو اس کے آنے کے بعد میں یہ سزا ختم ہو جائے گی، لیکن اب تو پیغمبر ہمارے ساتھ ہے، آپ ہمارے ساتھ میں پھر یہ ایسا قانون بنا رہا ہے، ایسی سزا بتا رہا ہے، ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہم تو کہیں کے بھی نہیں رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کی یہ مایوسی والی بات سنی تو یوں کہا، عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، اپنے رب سے امید رکھو، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور پھر اس ملک کا تمہیں خلیفہ بنا دے، تمہیں حکمراں بنا دے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر دیکھیں گے تم کیا کام کرو گے۔ اگر تمہارے پاس حکمرانی آ گئی، سلطنت آ گئی، حکومت آ گئی، تو تب تم کتنی اللہ کی عبادت کرو گے؟ اس لیے کہ حکومت کا مل جانا، سلطنت کا مل جانا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ کمال کی بات یہ کہ حکومت اور سلطنت ملنے کے بعد میں تم اس پر کتنا عدل کے ساتھ میں کام کرتے ہو، کتنا انصاف کے ساتھ میں کام کرتے ہو۔ اس لیے کہ تاریخ شاہد ہے کہ جب کوئی حکمرانی کے نشے کے اندر چور ہوتا ہے تو ظلم کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے، ظلم کرنے کو وہ اپنے لیے جائز سمجھ لیتا ہے۔ لیکن حکمرانی کا امتحان ہے کہ تمہیں بادشاہت دے دی گئی ہے تو پھر دیکھو تم اس کے لائق ہو یا نہیں۔ یہ چیزیں اگر آپ کو ملیں گی تو اسلامی سلطنت کے اندر ملیں گی۔ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ اگر تم حاکم بن گئے ہیں تو محکوم کے اوپر، رعایا کے اوپر ظلم کریں، اس کی اجازت بالکل نہیں دیتا، بلکہ قیامت کے روز ہر ایک سے حساب لیا جائے گا۔ حدیث میں ہے الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم تمام کے تمام جو چرواہے ہو، حکمراں ہو، ہر ایک چرواہے سے اپنے ماتحت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ سلطان وقت، حاکم وقت سے اس کی رعایا کے بارے میں، پرجا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر ذرا سا بھی ظلم کیا ہوگا تو حساب و کتاب بڑا سخت ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہی کہا کہ حکومت تمہیں مل جائے گی، پھر دیکھتے ہیں تم کیا کرو گے۔ اس کے بعد میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی گرفت فرمائی۔ تیسری آیت کریمہ کے اندر دو سزائیں ذکر کر رہے ہیں، اخذنا آل فرعون بالسنین ونقص من الثمرات، ہم نے فرعونیوں اور قبطیوں کو جو ہے قحط سالی کے اندر مبتلا کر دیا، خشک پڑنے لگی۔ 7 سال تک ان کے اوپر قحط سالی آئی۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور ان کے پھلوں کے اندر، ان کے میووں کے اندر اللہ نے کمی کر دی۔ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، اور یہ اللہ نے ان کو سمجھانے کے لیے تاکہ یہ لوگ ڈرے۔
جب نقصان ہوگا تو یقینی طور پر یہ اللہ کی طرف رجوع کریں گے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ وہ تھے جو دیہات میں رہتے تھے اور کچھ لوگ وہ تھے جو شہر کے اندر رہتے تھے، تو گاؤں والوں کے اوپر اللہ کا جو عذاب آیا ہے کہ ان کے یہاں پر قحط سالی ہو گئی، زمین نے سبزہ اگانا بند کر دیا، اور شہر والے جو شہر میں رہتے تھے ان کے جو باغات تھے ان کے باغات کے اندر میووں کو ختم کر دیا، پھلوں کو ختم کر دیا، تاکہ یہ لوگ سمجھ جائیں کہ اللہ کے پیغمبر سے مقابلہ کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ ان لوگوں کا حال بجائے اس سے نصیحت پکڑنے کے الٹا یہ اور باغی ہو گئے۔ پھر انہوں نے یہ کیا کہ جب ان کے ساتھ میں کوئی اچھائی کا معاملہ ہوتا، ان کا کچھ پیڑ پھل دے دیتا، کوئی زمین سے تھوڑا بہت سبزہ اگاتا، کہیں سے کوئی اچھی بات آ جاتی تو یوں کہا کرتے تھے لنا حاضی، یہ تو ہمارا حق ہے اس لیے ہمیں مل رہی ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اور اگر کوئی تکلیف کی بات پہنچ جاتی، یا اسی طریقے سے اگر کوئی معاملہ ہوتا کہ ان کو کوئی برائی پہنچتی تو اس صورت کے اندر یہ یوں کہا کرتے تھے کہ موسیٰ اور موسیٰ کے ساتھیوں کی نحوست ہے جس کی وجہ سے یہ پریشانی ہمارے ساتھ میں آ گئی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ تو اللہ کو ہے معلوم ہے کہ تمہاری شومی قسمت، تمہاری نحوست کس کی وجہ سے ہے، تمہارے اعمال بد کی وجہ سے ہے، یا تم جو الزام لگا رہے ہو موسیٰ اور ان کے ماننے والوں کے، ایسا ہے۔ ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یوں بھی کہا مہما تاتنا بہ من آیت، تم کوئی سی بھی نشانی لے کر کے آ جاؤ تاکہ اس کے ذریعے سے تم ہمارے اوپر جادو کر سکو، ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں۔ اتنے بڑے بڑے معجزات کہ لاٹھی کا اژدہا بنا دیا، ہاتھ کو چمکتا ہوا بنا دیا، قحط سالی میں اللہ نے مبتلا کر دیا، ان کے پھلوں کے اندر کمی کر دی، تو بجائے ڈر کے، بجائے خوف کے، بجائے اللہ کی طرف لو لگانے کے، اور ان کی سرکشی بڑھتی چلی گئی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب آدمی حکومت کے نشے کے اندر چور ہوتا ہے تو پھر اچھائی اور برائی کی تمیز بھول جاتا ہے، پھر اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے، پھر تو نفرت، بغاوت اور اس کے خلاف کرنا اس کے لیے ایک عام کام ہو جاتا ہے۔ یہی حال ہوا بنی اسرائیلیوں کا کہ فرعون نے جتنا کیا تو فرعونیوں نے اس کی مخالفت کرنی شروع کر دی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر ہی کہنے لگے اور کہا کتنی نشانیاں لے آؤ، کتنی معجزات لے کر کے آ جاؤ، کتنی ہمارے ساتھ میں کچھ لے کر کے آ جاؤ، ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا مدد طلب کرو تم اللہ سے اور صبر کرو، ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادی، یقیناً زمین اللہ کی ہے، اللہ اس کا وارث بنا دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے، والعاقبۃ للمتقین، اور بھلائی نیک لوگوں کے لیے ہے۔ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا، تو قوم کہنے لگی ہم پہلے بھی تکلیفوں میں رہے آپ کے آنے سے اور آپ کے آنے کے بعد بھی۔ قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم، موسیٰ علیہ السلام نے کہا نزدیک ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تم کو ملک کا خلیفہ بنا دے، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر دیکھتے ہیں تم کیا کام کرتے ہو۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، پھر ہم نے فرعونیوں کو پکڑ لیا،
قحط سالی کے اندر اور مالوں کے پھلوں کے اندر کمی کے ساتھ میں لعلہم یذکرون تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ پر جب ان کے پاس بھلائی آتی تو یوں کہتے ہم اس کے لائق ہیں وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ اور اگر ان کو برائی پہنچتی تو وہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کی نحوست قرار دیتے ہیں الا انما طائرهم سو سن لو کہ شومی تمہاری ان کی اللہ ہی کے پاس میں ہے ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں وقالوا مهما تأتنا به من آیۃ لتسحرنا بها وہ کہنے لگے آپ جو کچھ بھی ہمارے پاس نشانی لے آئیں تاکہ اس کے ذریعے سے ہمارے اوپر سحر کریں فما نحن لک بمؤمنین ہم تیرے اوپر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔